ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا میں اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو شیخ عبد الرحمن نے کہا میں باز ہوں، ولیوں کی دنیا کا باز، مطلب کہہ دیا کہ سردار ہوں۔ سب اپنے ہی تھے لیکن اپنوں کے بیچ میں ایک قادری بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن بات کرنے کا لہجہ بھی اچھا ہونا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، جو چادر اوڑی ہوئی تھی چادر، وہ چادر پھینک دی اور فرمایا آپ باز ہونا ولیوں کی دنیا کے، آؤ میرے ساتھ کشتی کرو، مقابلہ کرو، لڑو چلو آؤ۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی بیچ سے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میرے ساتھ لڑو، مجمع اس کا حال کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں۔ سب اپنی لوگ ہیں، تیری ہمت کیسے ہوئی ہیں ہمارے سید صاحب کو ٹوکنے کی روکنے کی؟ لیکن یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ اعلیٰ ظرف لوگوں کا ظرف بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ والے حق پر ہوتے ہیں اور حق کا اعتراف کرتے ہیں، ان میں تعصب نہیں ہوتا۔ جب اس نے چادر پھینک دی تو اس کا بدن ہو گیا اوپر کا ننگا، برہنہ ہو گیا، اوپر کا بدن اس کا کھل گیا، اس قادری غلام کا۔ اور اس نے کہا مجھ سے لڑو، سب اس کو گھورنے لگے۔ مریدوں سے کہا اس کو گھورو مت، میں اس کے ایک ایک بال سے نور نکلتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ چھوٹے موٹے پیر کا مرید نہیں، یہ بہت بڑے پیر کا مرید ہے، پتہ نہیں کس کا ہے لیکن ہے بڑے پیر کا مرید، اس لیے ہمارے پیر کو بڑے پیر بھی کہتے ہیں۔ کتنے بڑے پیر ہیں؟ زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ جناتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ میرے مرشد کی شان ہے، غوث پاک کی شان یہ ہے، پیروں کے پیر ہے۔ وہ کہا کہ اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے، میں نور دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ نور قادریت کا ان آنکھوں سے نہیں دکھتا، جب دل کی آنکھیں روشن ہوتی تب نظر آتا ہے۔ کہا اس کا ایک ایک بال منور ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا پورا خاندان نور کیسے؟ او نادان، جو صرف مرید ہو جائے غوث پاک اس کا بھی بال بال نور سے منور کر دیتے ہیں۔ جب مریدوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو خود کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب خود کی نورانیت یہ ہے تو ان کی آباء و اجداد کی نورانیت کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہا اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے۔ کہا بھئی آپ کوئی بھی ہو چادر اوڑھ لو، باتیں بعد میں ہوگی، پہلے فرمایا ہم قادری لوگ ہیں، غصے میں ایک بار جو چیز پھینک دیتے ہیں دوبارہ اس کو اٹھاتے نہیں۔ تو کہا پھر اب؟ کہا کہ اب دیکھ لو، اب یہ نہیں اٹھا کے پہنوں گا کیونکہ گر جاتی، الگ بات تھی، رکھ دیتے الگ، غصے میں پھینکا ہے، اب نہیں اٹھائیں گے۔ قادریت اتنی باغیرت ہوتی ہے جو غصے میں آ کے چادر پھینک دے پھر نہ اوڑے۔ یہ کیسی قادریت ہے کہ کانوں میں ایئر فون لگا کے گناہ بھی کر رہے ہیں، کفریہ کلمات بھی سن رہے ہیں، یہ کون سی قادریت ہے؟ سود بھی کھا رہے ہیں، بیٹی کی شادی میں ڈانڈیا بھی کھیل کھلوا رہے ہیں، ڈی جے بھی بج رہے ہیں، کون سی قادریت؟ اتنی بڑی منافقت تو نہیں ہونی چاہیے انسان میں۔ قادریت جو ہے نا وہ رنگ قادریت ہی الگ ہے۔ لوگوں نے سمجھا کیا ہے؟ رسومات رسومات اور رسومات، حقیقت کی طرف آؤ، دنیا کی حالات چٹکیوں میں بدلیں گے، اس لیے کہ بادشاہوں کو مقرر کرنا بھی ان کے اشارے پر ہے اور ہٹا دینا بھی ان کے اشارے پر ہے، لیکن کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہا گیا ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ دنیا بھر میں اہل سنت میں عشق رسول کے حوالے سے انقلاب بپا کیا ہے۔ بے نمازیوں کو ذوق نماز، داڑیوں سے بیزار لوگوں کے چہروں پہ داڑیاں، ماں باپ کے باغی کو ماں باپ کا وفادار جس کی خطابت نے بنایا ہے وہ خطیب ہمارے درمیان ہے، اور حضرت سے آپ جلد سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھیں تو گفتگو آگے بڑھے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حالات یوں ہی بدلے، کوئی قادری بنے تو کہا گیا کہ ہوا میں اڑنے والے
یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ کوئی قادری بنے، بڑی شان ہے غوث پاک کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اوڑیں گے نہیں یہ چادر، پھینک جو دیے غصے میں آ کے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو آواز لگائی، ذرا میری چادر دینا۔ ان کی بیوی بھی قادریت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، اس نے اپنے گھر سے چادر بڑھائی، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کو وصول کر لیا۔ یہ ہے شان قادریت، اور یہ غوث پاک کے مریدوں کی شان ہے کہ ہاتھ بڑھا کر گھر کا ماحول تو دیکھیں۔ اور ہمارا حال یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمازی بن کر کے سوچتے ہیں اب ہمیں جنت میں جانے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے۔ فجر کو ہم جائیں، بچے سوتے پڑے رہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بیوی سو رہی ہو، کوئی ٹینشن نہیں، اسی پر ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم دین کے رنگ میں رنگے ہیں تو ہمارے گھر والوں کو بھی دین کے رنگ میں رکھنا اپنی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ بھی جنت کی راہ کے مسافر بنے۔ خیر خواہی کا جذبہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے چادر اوڑی، اور اوڑنے کے بعد پھر شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ تو ہے بہت بڑے پیر کا مرید، تیرے ایک اقبال سے میں نے نور دیکھا، کس کا مرید ہے؟ فرمایا ولیوں کی دنیا کے باز آپ نہیں ہیں، میرا پیر ہے۔ اور انہوں نے خود کہا کہ میں باز اشب انا البازی، انا البازی و اشب کل شیخن، میں سارے ولیوں میں باز کی حیثیت رکھتا ہوں۔ میرے پیر باز اشرب ہے، باز میرے پیر ولیوں کی دنیا کے۔ فرمایا کون نا، کیا نام ہے؟ کہا عبد القادر جیلانی۔ کہا تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تمہارا پیر بڑا ہے، لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہمارا آنا جانا ہے۔ جب حضور کی محفل سجتی ہے تو ہم آتے جاتے ہیں روزانہ، لیکن نہ کبھی آتے ہوئے تمہارا پیر ملتا ہے، نہ کبھی جاتے ہوئے ملتا ہے۔ تو اگر وہاں کی حاضری ان کو نصیب ہوتی تو کبھی تو آتے ملتے، کبھی تو جاتے ملتے۔ مثال کے طور پہ دھوراجی کی جامع مسجد کے محلے میں جو رہتے ہوں اور وہ نمازی ہو، تو نمازیوں کو کبھی آتے جاتے تو ملیں گے، اور نہ آتے ملے نہ جاتے ملے، کم سے کم جماعت کھانے میں تو ملیں گے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتے کہتے ہم تو بڑے نمازی ہیں، لیکن نہ آتے ملے نہ جاتے ملے تو رہتے کہاں ہیں؟ تو نہ آتے ملتے نہ جاتے ملتے، تمہارے پیر رہتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے پیر ہی جانے، وہی بتائیں گے، لیکن ہمارے پیر باز اشرب ہے، باقی اور کوئی نہیں ہے، ان کی شان ہے اتنی بڑی ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی لکھتے ہیں صحابہ اور ائمہ اہل بیت کے علاوہ، صحابہ اور ائمہ اہل بیت کے علاوہ تمام اولین اور آخرین جتنے اولیاء ہیں، سب سے بڑا مرتبہ غوث الاعظم دستگیر کا ہے۔ تو کہا ہمارے پیر باز اشرب ہے، اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کام کرو، میرے کچھ مریدوں کو لے جاؤ اور تمہارے پیر سے معاملے کی تفتیش کرو۔ مریدوں کو کہا بھئی میرا سلام کہنا شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور کہنا نہ کبھی آپ آتے ملے نہ کبھی جاتے ملے۔ ادھر یہاں وصیت ہو رہی تھی، غوث پاک نے اپنے مریدوں سے کہا اس سے پہلے کہ تفسونج والے ادھر کا رخ کریں، محفل ختم ہونے سے پہلے تم وہاں جاؤ اور جا کر عبد الرحمن تفسونجی کو میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ تم کہتے ہو کہ نہ آتے ملے نہ جاتے ملے، ان سے یہ کہنا کہ ایک دن تم کو ایک خلعت عطا ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے، ایک خلعت عطا ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے، اس پہ قل اللہ لکھی ہوئی تھی، اور وہ کسی گورے گورے خوبصورت ہاتھوں نے تمہیں پہنایا تھا۔ وہ کس نے دی تھی وہ بتائیں گے کہ انہیں نہیں پتا۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں وہ سارے قادری یہاں پہنچے، سلام کیا اور کہا ہمارے مرشد آپ کو سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو خلعت آپ کو نصیب ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے، وہ جو خوبصورت گورے گورے ہاتھ تھے وہ کس نے پہنایا تھا؟ کہا مجھے نہیں پتا کس نے پہنایا تھا، ہاتھ نظر آئے تھے، ذات نظر نہیں آئی تھی۔ تو ان مریدوں نے غوث پاک کے حکم سے کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی تھے، جن کے ہاتھوں آپ کو خلعت پہننا نصیب ہوئی تھی۔ اور ہمارے پیر نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہ آتے دکھتے ہیں نہ جاتے دکھتے ہیں، آتے جاتے وہ ملتے ہیں جو آتا جاتا ہے، ہم تو وہیں رہتے ہیں جو گھر میں رہتا ہے، در والے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جو گھر میں رہتے ہیں در والے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارا مقام گھر ہے اور تمہارا مقام در ہے۔ اور پھر غوث پاک کہتے ہیں عبد الرحمن تفسونجی سے بتا دینا نہ آنا جانا تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں جو مقام ملا ہے وہ مخدا مقام ہے، مخدا مقام کہ تمام اولین اور آخرین اولیاء میں مخدا مقام کس
کسی کو نہیں ملا، وہ مقام صرف عبد القادر جیلانی کو ملا ہے۔ آٹھوں پہر وہاں جلوہ یار میں گم ہے، لیکن قربان اب یہ مخدہ مقام ملا کیسے؟ اگر ہم غوث پاک سے پوچھے کہ آپ کی یہ شان علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمدللہ دیکھیے استاذ العلماء اور ہماری جماعت کی ایک معتبر ہستی علمی دنیا میں جن کا بہت بڑا نام ہے، اور ان کا ہی نام نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان کا نام ہے حضور شعیب الاولیاء کا، اور فیض رسول جو براؤں شریف میں وہ پورے ادارے کا نام ہے، تو وہ ہستی ہمارے درمیان تشریف لا چکی۔ بس دو جملے بول کے بات ختم کرتا ہوں۔ غوث پاک کہتے ہیں مجھے مخدہ مقام ملا ہے۔ اب یہ مخدہ مقام ملا کیسے؟ آپ اپنے قصیدہ غوثیہ میں اس کا راز اس سے پردہ اٹھا کر فرماتے ہیں انا الحسنی والمخدہ مقامی، کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مخدہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ مجھے بتائیں حسن کا بیٹا ہونے پر جسے مخدہ مقام ملتا ہے، جب حسن کے بیٹے کی یہ شان ہے تو حسن مجتبیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور ان کے بابا اور ان کی امی سیدہ فاطمہ اور مولا علی کی شان کیا ہوگی، اور ان کی یہ شانیں ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہوگی۔ اسی لئے میرے امام کہتے جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے عاطل ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے جو تیرا ذاکر جو ہے شاغل ہے یا غوث۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ یہ چند ٹوٹے پھوٹے جملوں کو بارگاہ غوثیت مآب میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے نجات کی راہیں پیدا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔